شہر ملتان جس کی مٹی میں تاریخ بولتی ہے، ہوا میں ادب گنگناتا ہے اور فضا میں اولیاء کرام کی دعائیں مہکتی ہیں۔ تصوف کی آغوش ملتان شہر ثقافت و تہذیب کی خوشبو اور جدیدیت کی چمک کو ایک ساتھ سمیٹے گویا روح و خیال کا حسین سنگم ہے۔ سرزمین اولیاء کرام ملتان، یہاں ہر مزار ایک چراغ اور ہر دعا ایک داستان محبت و قبولیت ہے۔ ملتان میں انوار روحانیت کے افق پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایسے چمکتا ہے جیسے صبح ازل کی پہلی کرن زمین عشق پر اتری ہو۔ بارہ برس کی عمر میں قرآن مجید کو سینے میں اتارا اور پھر خراسان، بخارا، مکہ، مدینہ اور بغداد کے ایسے سفر کیے جیسے ایک روح علم کی روشنی کی تلاش میں ستاروں سے گزر رہی ہو۔ سلسلہ سہروردیہ کے شیخ کامل حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ آپ نے بر صغیر میں پہلی اقامتی درسگاہ قائم کی جہاں علم و عمل کا نور یکجا ہوا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ملتان کے قلب میں واقع قاسم باغ پر آج بھی روحانیت اور فن تعمیر کا ایسا شاہکار ہے جسے دیکھ کر نگاہ خود بخود ادب سے جھک جاتی ہے۔ سفید گنبد اور نیلی ملتانی ٹائلوں سے منقش دیواریں یوں محسوس ہوتی ہیں گویا دعا کے رنگ میں گھلی ہوئی صبحیں ان میں بسی ہوں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ 661 ہجری بمطابق 1261 عیسوی خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا سالانہ عرس 7 صفر المظفر کو نہایت عقید و احترام سے منایا جاتا ہے۔ وقت کی گردشوں میں بھی آپ کا مزار ایسے روشن ہے گویا ازل سے اس پر خود آسمان نے پہرا دے رکھا ہو۔ ملتان کی دھرتی فیض صاحب پر جب صدیوں کی نارسائی چھائی ہوئی تھی تب مشرق سبزوار سے شمس ہدایت طلوع ہوا۔ وہ جو اپنی ذات میں روشنی اور عرفان کا مرکز تھا، یہی حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی جعفری تھے جن کے علم و نسبت نے زمین کو تقدس عطا کیا۔ حضرت شاہ شمس سبزواری ایران کے شہر سبزوار میں پیدا ہوئے۔ علم و تبلیغ کے لیے خراسان، تبت، کشمیر اور تبریز کے سفر کیے اور جب ملتان پہنچے تو گویا اس زمین پر آسمان نے دل کھول کر ایمان کی خوشبو برسائی۔ یہاں سے محبت اور معرفت کا وہ فیضان پھیلا جو بر صغیر کی روح میں اتر گیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم اور سخی لال شہباز قلندر آپ کے ہم اثر تھے۔ آپ کے مزار کا سبز گنبد آج بھی ملتان کے آسمان سے مکالمہ کرتا ہے اور اس پر لہراتا علم عباس علیہ السلام کی وفا کی ابدی نشانی ہے۔ 674 ہجری بمطابق 1276 عیسوی میں حضرت شاہ شمس تبریز وصال فرما گئے، مگر شمس غروب نہیں ہوا، وہ دلوں میں طلوع ہو کر ہمیشہ کے لیے ملتان کی فضا میں جاوداں ہو گیا۔
ملتان کی روحانی فضاؤں میں اگر کسی نام کی روشنی سب سے تابناک ہے تو وہ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح المعروف حضرت شاہ رکن عالم کا ہے۔ 649 ہجری بمطابق 1251 عیسوی کو حضرت شاہ رکن عالم ملتان میں پیدا ہوئے۔ گویا ملتان کے افق پر تصوف کے سلسلہ سہروردی کا مہتاب طلوع ہوا۔ آپ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پوتے اور شیخ صدر الدین عارف کے فرزند رشید تھے۔ چھتیس برس کی عمر میں جب حضرت شاہ رکن عالم مسند خلافت پر فیروزاں ہوئے تو معرفت کے چشمے پھوٹ نکلے اور ہزاروں دل نور ایمان سے منور ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس سبزواری نے آپ کے علم و فیضان کے اعتراف میں آپ کو رکن عالم کا لقب عطا کیا۔ حضرت شاہ رکن عالم کا مزار آج بھی عشق، علم اور سکون کا مینار ہے۔ ہر سال یہاں ہزاروں زائرین اس نوری فضا میں سانس لینے آتے ہیں۔ گویا فضاؤں میں ذکر الہی گھل جاتا ہے اور سانسیں بھی دعا سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ بر صغیر کی زمین پر جب ایمان کی پہلی کرنیں ابھی نرم نرم پھوٹ ہی رہی تھیں، اس وقت افغانستان کے شہر گردیز سے ایک نورانی قافلہ اٹھا جس کے پیش رو حضرت شاہ یوسف گردیزی تھے۔ سید خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت شاہ یوسف گردیزی المعروف شاہ گردیز کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بوہڑ گیٹ ملتان کے قریب نیلی ٹائلوں میں لپٹا آپ کا مزار صدیوں سے روحوں کو وضو عطا کرتا ہے، گویا ہر گوشہ ہر کونا دعا کی خوشبو میں بہہ رہا ہو۔ حضرت شاہ یوسف گردیزی ایک ازلی شمع کی طرح دلوں میں طلوع ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بجھتی۔ ملتان کی فضائیں آج بھی اولیاء کرام کی دعاؤں سے مہک رہی ہیں۔ اس شہر کا ہر گوشہ برگزیدہ ہستیوں کی موجودگی کا اقرار کرتا ہے۔ حضرت شیر شاہ کے فیض کی کرنیں اور حضرت موسیٰ پاک شہید کی نرمی آج بھی اس دھرتی پر سایہ فگن ہے۔ ان کے مزارات ملتانی روحانیت کے زندہ استعارے ہیں۔ یہاں ہر سال لاکھوں زائرین جب عقیدت کے چراغ لیے حاضر ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں پرانی دعائیں پھر سے بیدار ہو گئی ہوں اور ملتان ایک بار پھر عشق، عقیدت اور نور کے شہر میں ڈھل گیا ہو۔